السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے گاؤزبان کے بارے میں، جسے عربی میں لسان الصور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پودا ہے جس کے تمام اجزاء کھردرے ہوتے ہیں اور روئیدار ہوتے ہیں۔ پتے بڑے بڑے گائے کی زبان کے مشابہ ہوتے ہیں، ہلکے سبز سفیدی مائل اور ان پر سفید نقطے قدرے بلند بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھول لاجوردی کلر کے ہوتے ہیں اور سائز میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا بیج سفید اور لمبوترا اور پتلا سا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے گاؤزبان کے پتے اور پھول جو ہیں ان کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ مزاج اگر اس کا دیکھا جائے تو تازہ گاؤزبان سبز حالت میں یہ گرم تار ہوتا ہے اور خشک ہونے کے بعد یہ گرم خشک ہوتا ہے۔ مرض مالی خولیہ میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کی حرکات بے ترتیب ہو جاتی ہیں، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی سے لگاؤ اور فعالیت ختم ہو جاتی ہے، انسان غمگینی، رنجیدگی، کاہلی اور افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں گاؤزبان کا استعمال جو ہے وہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ گاؤزبان جو ہوتا ہے یہ مقوی اعضائے رئیسہ بھی ہوتا ہے، یعنی دل، دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرحت پہنچاتا ہے۔ جنون ایک ایسا مرض کہ جس میں انسان ذہنی اختلاط کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، نقصان اور فائدے کے درمیان وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ اور اسی طرح مرض خفقان کے جس کے اندر دل کی دھڑکن معمول سے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، ان امراض کے اندر گاؤزبان کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تنہا یا دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر بطور جشاندہ تیار کر کے نزلہ، زکام، کھانسی، سانس کی تنگی اور اسی طرح سینہ کی خشونت کے لیے پلایا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ایک عرق بھی تیار کیا جاتا ہے جس کو عرق گاؤزبان کہتے ہیں۔ یہ تقویت اور تفریح قلب کے لیے اطباء عموماً مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ گاؤزبان کی افادیت کے پیش نظر جو طب یونانی کے معرکۃ الآراء نسخہ جات ہیں ان کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً خمیرہ گاؤزبان عنبری جواہردار یا خمیرہ گاؤزبان سادہ، اور اسی طرح دوال مسک معتدل جواہردار اور سادہ کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا جیسے معروف جو نسخہ جات ہیں ان کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ برگ گاؤزبان کو 5 سے 7 ماشا تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو گل گاؤزبان ہے یہ 3 سے 5 ماشا تک استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے یہ عرض کیا کہ ایسی امراض جو انسان کے دل دماغ سے تعلق رکھتی ہیں، جگر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اور ایسی امراض جو انسان کی سائیکالوجی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے کہ اس کے استعمال سے انسان پریشانی، رنجیدگی، اسی طرح ڈپریشن وغیرہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری خاصیتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے استعمال کر کے آپ ان امراض کے اندر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔